معزز و محتشم قابل صد احترام سامعین اکرام، اللہ جل مجدہ کی توفیق اور حضور نبی اکرم شفیع امم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین اقدس کے تصدق سے ہم نماز جمعہ کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے۔ خالق کائنات جل وعلا میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج 2 مہینوں سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے۔ سہمونی اور شیطانی طاقتیں تنتنا رہی ہیں اور فلسطین میں نہتے مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، لیکن افسوس، صد افسوس کہ جو مسلمان ایٹمی پاور کے حامل ہیں اور جوہری طاقت رکھتے ہیں، ان کی غیرت اور حمیت اس قدر دم توڑ چکی ہے کہ ان کے کان پر جوں تک نہیں ریگتی، بلکہ وہ اپنی کرسی، اپنی صدارت اور اپنے مسند کے جھگڑوں میں دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ ان کو نہتے بچوں کا خون نظر نہیں آتا، ان کو پڑی ہوئی ہزاروں بچوں کی لاشیں نظر نہیں آتی، ان کو وہ سسکتی ہوئی مائیں بہنیں نظر نہیں آتی، ان کو وہ روتے بلکتے ہوئے ننھے بچے جو لاشوں میں سے اپنی ماں کی لاش کو تلاش کر رہا ہے، وہ ان کو نظر نہیں آ رہا۔ ان کو صرف اپنی مسند کی فکر ہے، اپنی دولت کی فکر ہے، اپنی کرسی کی فکر ہے۔ اس قدر مسلمانوں کی حمیت اور غیرت دم توڑ چکی ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، کہ ہماری آواز مسجد تک محدود ہے، اور وہ بھی ظاہری کانوں تک محدود ہے، لیکن پھر بھی اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری بات۔ ہم کلمہ حق بلند کرتے رہیں گے، کوئی اس پر عمل کرے یا نہ کرے، ہم اپنا حق ادا کرتے رہیں گے اور اپنی ذمہ داری نبھاتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تنفروا یعذبکم عذابا علیما، اے مسلمانوں میری راہ میں لڑو، میری راہ میں جہاد کرو۔ دیکھو، ان الذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کافر ایک امت بن چکے ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہو چکے ہیں، اور حضور نے فرمایا الکفر ملۃ واحدہ، کفر ایک قوم بن چکا ہے۔ برطانیہ، امریکہ، فرانس، یہ سب ایک قوم بن چکے ہیں۔ الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، اور مسلمانوں اگر تم ایک قوم نہیں بنو گے تو پھر سن لو زمین میں بہت بڑی خون ریزی ہوگی، پھر تمہارا قتل عام ہوگا، پھر تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ اور اس کو ٹرانسلیٹ کیا ترجمان حقیقت نے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں، داستان تک نہ ہوگی تمہاری داستانوں میں۔ اور بار بار قرآن پاک نے آواز دی، پلٹ پلٹ کر کہا، اللہ تنفروا یعذبکم عذابا علیما، اگر تم ان شیطانی قوتوں کے خلاف، صہیونی طاقتوں کے خلاف اور ان دندناتی ہوئی یہود و نصارہ کی سازشوں کے خلاف اگر مسلمانوں تم متحد نہیں ہو جاؤ گے، تم اکٹھے ہو کر نہیں لڑو گے، تو پھر سن لو یعذبکم عذابا علیما، پھر انتظار کرو کہ ان قریب تم پر خدا کا عذاب آ جائے، تم پر خدا کا عذاب آ جائے گا، معاشی تنگدستی کا عذاب آئے گا،
پریشانیوں کا عذاب آئے گا، فکر و فقر و فاقہ کا عذاب آئے گا، اور لاکھوں روپے کمانے کے باوجود بھی تمہاری پوری نہیں پڑے گی۔ جتنے چاہے تم سودی کاروبار کر لو، کبھی بھی اس میں برکت نہیں ہوگی۔ تو یہ خدا کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ اور عذاب کی صورتیں کون سی ہوتی ہیں؟ اور سب سے بڑا عذاب کہ جب مسلمانوں کی غیرت اور حمیت ختم ہو جائے اور اپنوں کی تمیز ختم ہو جائے، بیٹے کو باپ کی تمیز ختم ہو جائے، بیٹی کو ماں کی تمیز ختم ہو جائے، تو پھر بتائیے اس معاشرے میں اور کیا عذاب ہوتا ہے؟ پھر انتظار کرو کہ خدا کا عذاب تم پر نازل ہو جائے۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اللہ تمہاری جگہ پر کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ وہ جنریشن چینج ہو جائے گی، کسی اور قوم کو اللہ لے آئے گا۔ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، اور سنو تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے، تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ تو عزیز دوستو، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فرمایا کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ خصوصاً فلسطین کے اندر اور بالعموم پوری دنیا کے اندر آج مسلمان صرف تماشا دیکھ رہے ہیں، مسلمان تتر بتر ہیں اور پریشانیوں کا شکار ہیں۔ آخر موت سے کتنا ڈرنا ہے؟ موت آنی نہیں، کتنا بھاگے گا موت سے؟ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں جہاد کو مسلمان آج پسند نہیں کرتا؟ آج کیوں مسلمان جہاد سے نفرت کرتا ہے؟ آج کیوں مسلمانوں نے جہاد کی تعریف کو غلط رنگ دے دیا کہ جہاد تو صرف بڑا جہاد نفس کا جہاد ہے؟ ایک حدیث جو کسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اور وہ بھی نفس کی جہاد کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، اب وہ ایک حدیث تو ان کو یاد ہے کہ سب سے بڑا جہاد نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، وہ ایک حدیث تو یاد ہے، لیکن دوسری طرف ہزاروں احادیث اور ہزاروں آیات بینات جو کہ شہید کی زندگی کی گواہی دیتی ہیں، وہ ان کو یاد نہیں۔ موت سے نفرت ہے، دولت سے محبت ہے۔ آخر کتنا ابن آدم جی لے گا؟ کتنی لانگ ٹرم کے لیے زندگی گزار لے گا؟ کتنا جی لے گا؟ بالآخر تو موت ہی آنی ہے۔ تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے آج جہاد میں نہ اترنے کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو غزوہ دومت الجندل میں حضرت خالد بن ولید لڑ رہے تھے اور ظاہری طور پر مسلمانوں کو پسپائی ہوئی۔ یہ وہ موقع تھا جس دن حضرت خالد بن ولید اپنے گھر میں وہ دستار بول کر گئے تھے، جس دستار کے اندر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بال مبارک رکھے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ان کی ایڈمنسٹریشن میں پرابلم آ گئی، ذہنی طور پر سکون نہیں تھا، دل ہر طرف اس طرف متوجہ تھا، تو اس وجہ سے ظاہری پسپائی ہوئی۔ ایک مرتبہ مسلمانوں کو جھٹکا لگا، الغرض بعد میں آپ کی زوجہ محترمہ وہ دستار لے کر وہاں پر پہنچی، لیکن بات بتانے والی یہ ہے کہ حضرت ابو عبادہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں محو خواب تھے، کسی وجہ سے اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ ابو عبادہ، میرا خالد اس وقت مشکل میں پھنسا ہوا ہے اور تم گھر میں محو خواب ہو، سو رہے ہو۔ فوری طور پر حضرت ابو عبادہ اٹھے اور جتنے لوگ پیچھے تھے مدینہ میں ان سب کو ساتھ لے کر میدان میں شریک ہوئے، اور اسی دن اللہ نے مسلمانوں کو فتح عظیم عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آتے ہیں کہ جن کی سانسیں بھی نکلتی ہیں تو ان کی سانسوں سے بھی یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ ان کے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، ان گنڈوں کے خواب میں آتے ہیں، ان لٹیروں کے، یہ بیوروکریٹس جو آپ کے ملک کو چلانے والے، چند ایک سپہ سالار جن کی مٹھی میں ہے یہ ملک، اور جو ایٹمی طاقتوں کو کے اوپر راج کر کے بیٹھے ہیں،
اور محض بھیک مانگ کے اس کی بنیاد پر بھیک مانگ کے کھا رہے ہیں، ان کے خواب میں حضور آئے، جن کی راتیں اگر آپ دیکھیں تو ان کی راتیں جن کی طوائفوں کے کوٹھوں پر گزرتی اور ہر رات ایک نئی طوائف ان کے پاس ہوتی، اور شراب کے نشے میں یہ بغیرت دھت ہو کر جو اپنی راتیں گزارتے ہیں اور محو خواب ہوتے ہیں، ان کے خواب میں حضور تشریف لائیں، جن کے اوپر لعنت برستی ہے ہر وقت خدا کی اور اس کے فرشتوں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کی مدد کے لیے آتے ہیں جن کی سانسیں بھی نکلتی ہیں تو ان کی سانسوں سے بھی رسول اللہ کی آوازیں بلند۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا، جنگ قادسیہ ہوئی، آپ دیکھیے ذرا جنگ قادسیہ ہوئی، ہمیں شرم آتی خدا کی قسم یہ باتیں کرتے ہوئے، اپنے نوجوانوں کو بتاتے ہوئے، اپنی قوم کے سامنے بتاتے ہوئے، یہ صرف محض باتیں ہی۔ اقبال کہتے ہیں کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں مو لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا، کہ افسوس تو بڑا چالاک ہو گیا ہے، باتیں تو تجھے بڑی بڑی آتی ہیں لیکن عمل نہیں ہے تیرے پاس، باتوں کا تو غازی بن گیا ہے لیکن کردار نہیں ہے تیرے پاس۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا، اور گوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، جو ہمیں وراثت ملی تھی اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے، وہ شجاعت، وہ بہادری، وہ دلیری، وہ غیرت، وہ عزت، وہ حمیت، وہ سب کچھ ہم نے ضائع کر دیا۔ وہ علم، آج ہم جہالت کا پرندہ بن چکے ہیں، اللہ ماشاءاللہ، 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ بہت دردناک اور دردناک بات ہے اگر میں کہوں کہ پاکستان سارے اسلامی ممالک 57 جو اسلامی ممالک ہیں ان کا ابو جہل ہے، یہ بات میری بے جا نہیں ہو، یہ جہالت کا باغ بن چکا ہے، اس قدر یہاں پر جہالت دم دنا رہے۔ فرمایا کہ گنوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر ہم آسمان ہم کو دے مار، اور تجھے آبا سے اپنے نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار، تجھے ان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو گفتار محض باتوں کا بتونی، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، ہم نے یہ کیا ہے؟ کچھ بھی کیا کیا؟ تم جو ہے وہ سانپ بن کے بیٹھے ہو ملک کے خزانے پر، ایٹمی طاقت کے اوپر زہریلے سانپ بن کے بیٹھے ہو، اور تمہاری طاقتیں ہیں اپنوں کو مارنے کے لیے، دوسروں کو مارنے کے لیے نہیں، دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں، تمہاری طاقتیں اپنی قوم کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ آلودگی کے خلاف جہاد کرو، مچھروں کے خلاف جہاد کرو، ڈینگی کے خلاف مہم چلا رہے ہیں آپ اندازہ کیجئے، ذرا سوچیں، کبھی ہم جو ہے نا یہ لطیفہ سنتے ہوتے تھے اپنے بڑوں سے کہ ایک قوم نکلی کہ جی ہم مچھر کے خلاف لڑنے جا رہے ہیں، مچھروں کے خلاف، اور پھر لڑنے کے لیے گئے تو واپس ایک شخص کے کسی ماتھے پر بیٹھا تھا تو اس نے اس کو لاٹھی ماری، تو وہ مچھر تو مرا یا نہیں مرا، وہ شخص مر گیا۔ تو واپس آ کر انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ بس مقابلہ برابر ہو گیا، ایک ان کا مر گیا، ایک ہمارا مر گیا۔ تو مچھروں کے ساتھ لڑنے والی قوم اور جو ہے وہ ڈینگی کے خلاف، یہ کیا آپ اس قوم کا ذہنیت کا اندازہ لگا سکتے؟ اس سے بڑی اور جہالت ہونی مجھے بتائیے۔ اسلام تو پہلے دن سے صفائی نصف ایمان کہتا ہے، اسلام تو کہتا ہے طہور شطر الایمان، تم صاف ستھرے رہو، خود بھی بیماریوں سے بچو، دوسروں کو بھی بچاؤ۔ آج اگر یورپ کے اندر اگر کوئی ٹیشو بھی پھینکتا ہے نا تو لوگ اس کے گھر چھوڑ کے آتے ہیں ٹیشو، لیکن ہماری غیرت کہاں دم توڑ چکی؟ جو دنیا جہان کا گند اور کوڑا کرکٹ ہم نے سڑکوں پر پھینکنا، ہم نے باہر پھینکنا ہوتا، کبھی ہم پھینکنے سے پہلے بھی سوچ لیں کہ یہ ملک کس کا ہے، یہ گھر کس کا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ گھر اپنا ہو تو پھر انسان کو تکلیف ہوتی ہے، کرائے والوں کو تکلیف نہیں ہوتی، اس کی دیواریں ٹوٹ رہی ہیں، اس کا جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، چھوڑ کے کہیں اور چلے۔
جس کا اپنا گھر ہے نا تکلیف اس کو ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس میں ایرانیوں کے خلاف جنگ ہوئی، جنگ قادسیہ۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں شرم کیوں آتی ہے یہ باتیں بیان کرتے ہوئے، اس لیے کہ 16 سال کے نوجوان تھے حضرت مثنی بن زید رضی اللہ تعالیٰ، 5000 مسلمانوں کا لشکر تھا، 5000 میں سے 3600 مسلمان پہلے شہید ہو چکے تھے۔ یہ 2-3 مرتبہ جنگ ہوئی ہے، یہ بڑی دیر تک چلتی رہی، 7 مہینے تک چلتی رہی۔ اس سے پہلے جو ہے وہ بیٹل آف جسر ہوئی تھی، جس کو پل کی جنگ کہا جاتا ہے۔ اس کی ریزن تھی، کچھ وجوہات تھیں، کچھ جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن میں پرابلم تھی، کچھ جو ہے وہ ایکسپیرینس میں مسائل تھے۔ وہ کیوں جو ہے مسلمانوں کو فرسٹ ٹائم جو ہے وہ ڈیفیٹ ہوئے، اس کی کچھ وجوہات۔ پھر لشکر کی قیادت 16 سال کا نوجوان سنبھال رہا، اور ان کا نام تاریخ بتاتی ہے حضرت مثنی بن زید رضی اللہ، حضرت مثنی بن زید۔ اور آگے کتنا لشکر ہے؟ آگے 5 لاکھ کا لشکر ہے، اور وہ 5 لاکھ سمجھ لیجئے کہ آج کے اسرائیلی اور آج کے امریکن تھے، اور اس وقت کا سپر پاور تھا۔ یزدگرد اس کو لیڈ کر رہا تھا، جس کو دارا کہا جاتا، اور دارا کا پوری دنیا میں ایک نام تھا۔ وہ اس وقت سارے ممالک کا باپ بنا ہوا تھا، جس طرح آج امریکہ جو ہے وہ ان کا باپ بنا ہوا، ایسے وہ باپ بنا ہوا تھا۔ لیکن حضرت مثنی بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڈمنسٹریشن اتنی کمال کی تھی، جب وہ مسلسل آگے بڑھ رہے تھے پریشان ہوا، اور اس نے اپنے جاسوس بھیجے کہ ان کو دیکھو یہ کرتے کیا ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں، یہ کون سے ان کے پاس طاقتیں ہیں جس سے یہ لڑ رہے ہیں۔ تو اس کے فوجی گئے اور انہوں نے جتنی دیر تک وہاں پر آبزرو کیا، جو جو چیزیں دیکھی، انہوں نے کہا جی ہم تو جتنی دیر وہاں پر رہے ہیں، ان کے لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کر کسی غیبی طاقت کو پکارتے ہیں۔ پتہ نہیں کہ وہ ہر وقت کبھی وہ سجدے میں ہوتے ہیں، کبھی رکوع میں ہوتے ہیں، وہ کسی غیبی طاقت کو پکار رہے ہیں۔ یزدگرد کو بات سمجھ آ گئی کہ یہ لوگ جسموں کی طاقتوں کے ساتھ نہیں لڑتے، بلکہ یہ غیبی طاقتوں کے ساتھ لڑتے، اور اس طاقت کو، اس جذبے کو جب انسان لے کر نکلتا ہے بندہ مومن، تو پھر وہ فلسطین کی سرزمین پہ کھڑا ہو کر، کوٹھے کی چھت پہ چڑھ کر، پھر وہ گرنیڈ موٹے پہ رکھ کر اگر وہ پھینکتا ہے تو خدا اپنے فرشتے بھیج دیتا ہے، پھر وہ جہاز کو نیچے گرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے خدا اپنی مدد کرتا ہے۔ پھر 313 میں نکل کر نہتے گاہ سے آتے ہیں، اور وہ کھجور کی چھڑیاں بھی چلاتے ہیں، تو خدا ان کو بھی تلوار بنا دیتا ہے۔ یہ بات ہے، ایک ہم ہی تھے تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں لڑتے تھے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑائے تھے۔ یہ بحر ظلمات کی جو تلمیح علامہ اقبال نے استعمال کی ہے نا، یہ ایسے نہیں استعمال کی، یہ حضرت علال الخضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بحرین کے گورنر تھے، جب لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے تھے اور بڑی بڑی ریاستوں نے ان کے الگ بادشاہتوں کا اعلان کر دیا تھا، اور لوگ اسلام سے پھرنا شروع ہو گئے، حضور کا وصال ہو گیا، تو جو لوگ ابھی پختہ نہیں تھے اپنے دین میں مکمل طور پر، جن کے پاس ابھی تک پورا پیغام نہیں پہنچا تھا، جو ابھی نیو مسلمز تھے، تو انہوں نے وہاں سے جو ہے وہ پھرنا شروع ہو گئے، اور اپنی الگ بادشاہ، انہوں نے کہا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک ایمپرر تھے، ایک سلطنت کے حکمران تھے، تو وہ چلے گئے ہیں، اب ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں، ہم جو ہے وہ اپنی اپنی جو سلطنت بنانے کے لیے آزاد ہیں۔ تو اس لیے لوگ پٹری سے ہٹنا شروع ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا دور تھا، تو بحرین کے بہت سارے قبائل وہ بھی اس فتنے میں مبتلا تھے، جیسے مرتدین کا فتنہ کہا جاتا ہے۔ یہ اسلامی تاریخ میں آپ کو فتنہ مرتدین ملے گا، اس کو آپ پڑھیے، اسٹڈی کیجیے۔ پھر منکرین زکوٰۃ کا فتنہ تھا، پھر جھوٹے مدعیان نبوت کا فتنہ تھا۔ یہ 4 بڑے بڑے فتنے تھے حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں، جو اچانک حضور کے وصال کے فوراً بعد اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو حضرت علال خضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بحرین کے گورنر رہے، اور بڑی زبردست قسم کی ایڈمنسٹریشن انہوں نے چلائی۔ پھر جب حضرت ابو بکر صدیق کا دور آیا اور وہاں پر یہ فتنہ کھڑا ہوا، تو آپ نے پھر حضرت علال خضرمی کو بھیجا، اور ان علاقوں کا جو وہاں کے رولرز تھے
وہ انہوں نے اپنے آپ کو ایسا محفوظ کیا ہوا تھا کہ درمیان میں بڑے بڑے کھنڈرات تھے اور ایک بڑی ویلی تھی، بہت زیادہ گہری وادی درمیان میں آتی، سمندر سمجھ لیجیے، سمندر سمجھ لیجیے، اور گہرا سمندر جس کو بحر ظلمات کہتے ہیں، اندھیرے کا سمندر، پھر درمیان میں درخت اور پہاڑ اور بہت بڑی بڑی کھائیاں، اور اس کے کہیں پار جا کر اس کے ٹرائبز تھے، وہاں تک تو پہنچنا ناممکن تھا، اب گھوڑوں پر کیسے بندہ وہاں پر پہنچے؟ لیکن حضرت علا الخضرمی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جو دعائے حزب البحر آپ پڑھتے ہیں اس کے پہلے چار لفظ یہ حضرت علا الخضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں، جب انہوں نے پڑھے کہ یا علیمو یا عظیمو یا حلیم، یہ الفاظ پڑھ کر انہوں نے جو ہے وہ بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے، اور پلک جھپکنے میں حضرت علا الخضرمی کا لشکر وہ سمندر کے اس پار تھا۔ ایسے خدا کی مدد آتی ہے جب مسلمان نکلتے ہیں، تو جب وہ نکلیں ہی نہ گھر میں سوئے رہیں اور دعائیں مانگتے رہیں کہ یا اللہ مدد فرما، یا اللہ مدد فرما، ایسے نہیں، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پہلے ہے، فرشتے نصرت کے لیے بعد میں آئیں، فضائے بدر تو پہلے پیدا کرے نا مسلمان، پھر اللہ فرشتے بھی بھیج دیتا ہے۔ تو اس لیے دوستو تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر، وہ لوگ جنہوں نے جہاد کی تاریخ بدل دی، ان کو عقل کے ناخن لینے چاہیے کہ جہاد صرف نفس سے جہاد کرنا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس سے جہاد بھی کیا ہے، اور میدان احد میں آپ نے تلوار بھی اٹھائی، تو یہ جہاد کی اصل تعریف ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، قوموں کی تقدیر کیسے بدلتی ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر، ایک ہاتھ میں تمہارے تلوار ہو اور دوسرے ہاتھ میں تمہارے قرآن ہو، پھر تمہاری تقدیر بدلے۔ اور آپ ہسٹری پڑھیں اپنی کہ یہ جو ملک مسلمانوں کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، تو کیا یہ اس مقصد کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں کہ یہاں پر نمازیں پڑھیں، مسجدیں بنائیں؟ اور صرف مسجدوں کو دیکھا جائے تو مسجد امریکہ کے اندر یہاں سے زیادہ خوبصورت بنی ہے، بڑی عالی شان، جن کے اندر نماز پڑھیں تو سر سے لے کر پاؤں تک انسان کی روح کو تسکین ملتی۔ اور اگر ذکر اذکار کو دیکھا جائے تو دوسرے ممالک میں، انڈیا میں بہت ذکر اذکار کرنے والے مسلمان، وہاں پر نہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے ذکر۔ تو یہ مقصد اس لیے تھا کہ ہم یہاں پر اسلام کے اصولوں کو نافذ کریں، ہم سود جیسی لعنت سے جان چھڑائیں۔ یہ سود کے اندر یہودی کی جان ہے، میری بات یاد رکھیے، سود کے اندر یہودی کی جان ہے، اور مسلمان کے لیے سود ہلاکت ہے۔ سود اور سور یہ دو چیزیں یہودی کی فیورٹ ہیں، اور ان کے پوری جتنی ان کی پالیسیز ہیں وہ ساری کی ساری سود پر چل رہی ہیں۔ وہ پالیسیز ہم یہاں پہ نافذ کرنا چاہتے کیا ہیں، بلکہ کر رہے ہیں وہ پالیسیز۔ تو عزیز دوستو، یہ بڑی تلخ حقائق ہیں، باتیں ہیں، تو چلیں ایک دو میں احادیث چند آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں، بابرکت میں، جب غزوہ احد ہوا تو ایک شخص اپنے 4 بیٹوں کو لے کر آ گیا، جوان بیٹے تھے، اور خود پاؤں سے، وہ پہلے میدان بدر میں شریک ہو چکے تھے، ان کو زخم لگا تھا اور پاؤں سے ذرا تھوڑا سا عذر تھا، میں ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میری زبان چل جائے کہ وہ لنگڑے تھے، بہرحال انہوں نے خود اپنی زبان اقدس سے کہا، تو اس لیے میں اس کو ذرا سمجھانے کے لیے ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں۔ تو 4 بیٹے کو لے کر آئے اور عرض کرنے لگے، حضور میرے بیٹوں کو آپ قبول فرما لیجیے، یہ جہاد میں شرکت کے لیے حاضر ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو یہ تو جہاد میں شرکت کریں گے، اور تم کیوں تلوار لے کر آئے؟ تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لنگڑے جنت میں نہیں جا سکتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، تو آپ نے فرمایا، جاؤ گے بھائی، کیوں نہیں جاؤ گے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور میں پھر اپنے بیٹوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا کہ کل بیٹے تو میرے شہادت کا رتبہ حاصل کر لیں اور میں باپ ہو کر مرتبہ شہادت پر نہ پہنچوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اجازت دی۔ ایک خاتون اپنے 4 بیٹوں کو لے کر آئی اور عرض کرتی ہے، یا حضرت عمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر بن عبداللہ فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح حضور کے سامنے آ کر باتیں کرنے لگی کہ میرا جذبہ جہاد اس کی باتوں کو سن کر بلند ہو گیا۔ وہ
اپنے بیٹوں کو جب رخصت کرنے لگی تو وہ جو اس نے الفاظ کہے وہ تاریخ میں سنہری حروف کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔ اس نے کہا کہ میرے بیٹوں دیکھنا کہ کوئی بھی تیر تمہاری پشت پر نہ لگے، جو بھی بار آئے اپنے سینے پر آگے بڑھ کر پار کھا، میں میدان جنگ میں تمہیں دیکھنے کے لیے آؤں، مجھے فخر ہوگا اگر تم اپنے سینے پر بار چھیڑو۔ یہ وہ مائیں تھی، یہ وہ مائیں تھی جنہوں نے جہاد کے کلمے پڑھ کر اور ترانے پڑھ کر اپنے بچوں کو جوان کیا۔ تو اسلام ہم تک پہنچا ہے، اور جن ماؤں نے اپنے بچوں کو جناب کیٹوں اور بلیوں سے ڈرنا سکھایا، وہ قوم کیسی ہونی، اس جنریشن کا آپ نہیں اندازہ لگا سکتے کہ وہ کتنی بزدل ہوگی۔ اور بزدل انسان خدا کو پسند نہیں ہے۔ اللہ غیرت مند ہے، اللہ غیرت مند کو پسند کرتا ہے۔ اللہ بہادر انسان کو، بہادر قوم کو پسند کرتا ہے، اور اللہ کی مدد بھی بہادر قوم کے ساتھ آتی ہے۔ ایک خاتون کا ایک چھوٹا 3 سال کا بیٹا تھا، غزوہ احد کے موقع پر آنسو بہانے لگی، زاروں قطار رو رہی ہے۔ جب شہیدوں کی خبریں آئیں رونا شروع ہو گئی۔ اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی ایمان دیکھیے، آپ چیک کیجئے ان کا جو خلوص کا لیول کیا ہے، اور آج ہمارے خلوص اور ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے۔ وہ زاروں قطار آنسو بہا رہی، تو ان سے پوچھا گیا کہ کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ کہہ رہی کہ فخر ہے ان ماؤں پر جن کے بیٹے شہید ہو گئے اور وہ شہید کی ماں کہلانے کی حقدار ہو گئی۔ کاش آج بھی میرا کوئی بیٹا جوان ہوتا اور میں بھی اس کو میدان میں بھیجتی اور میں بھی شہید کی ماں کہلواتا۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ 3 سال کا بیٹا ہے، میرا بیٹا جوان نہیں ہے، اس کو میدان جہاد میں قبول فرما لیجیے، اس کو قبول کر لیجیے۔ حضور ڈھال کی تو ضرورت ہوتی ہے نا، یہ کم از کم آپ کے لیے ڈھال ہی بن جائے۔ آج مسلمانوں کی غیرت تو دم توڑ چکی ہے، آج غزہ کے ننھے بچے وہ اسلام کے لیے ڈھال بنے ہوئے ہیں۔ میں ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ان کے پاؤں کی گرد بھی اگر مجھے چومنا نصیب ہو جائے ہم وہ بھی چومنے کے لیے۔ اور ان ماؤں کا کلیجہ دیکھیے، اور ان کی جنہوں نے جو اپنے سب کچھ تن من دھن قربان کروا کر بھی وہ مسجد اقصی کے گرد خدا کے دین کے پہرے دار بنے، کیسے ہم ان کی تعریف کریں، کن لفظوں کے ساتھ ہم بیان کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بی بی اپنے اس بچے کو لے جاؤ، اس کی شہادت اللہ نے قبول فرما لی ہے، قیامت کے دن تم شہید کی ماں ہی کہہ کر پکاری جاؤ۔ تو عزیز دوستو، یہ وہ مرتبہ شہادت ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا، من اختبرت قدماہ فی سبیل اللہ فقد حرم اللہ علیہ النار، کہ جس کے قدم راہ خدا میں گرد آلود ہو جاتے ہیں، رب ذوالجلال اس پر نار جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ جس جہاد سے آج ہم ڈرتے ہیں، اس لیے کہ دولت سے محبت ہے، مال سے محبت ہے، اگر مر گئے تو یہ کہاں جائیں گے، لیکن یاد رکھیں کہ اگر زندہ رہیں گے تو پھر یہ کہاں جائیں گے، کتنی دیر تک زندہ رہیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جذبہ جہاد ہمیں عطا فرمائے۔